قادر باغ میں موجود جامع مسجد ابراہیم میں عظیم الشان پیمانے پر اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجتماع کے موقع پر اسلامیات کے سالانہ کورس کی تکمیل کے مطالعے کے تحت اسکول اور کالج کے طلباء میں اور سیرت کوئز کی تقریب میں جیتنے والے طلباء و طالبات میں انعامات کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام کو جناب کوثر محی الدین کی سرپرستی میں اور ڈاکٹر مولانا محمد عبدالعلیم صاحب کی نگرانی میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ و صدر مفتی جامع نظامیہ، مولانا ڈاکٹر احسان بن محمد الحمومی، خطیب شاہ مسجد باغیامہ، مولانا غوث رشیدی منتظری، مدرسہ تجوید القرآن۔ اس اجتماع کا اہتمام محمد شبیر خان، صدر مینجمنٹ کمیٹی جامع مسجد ابراہیم قادر باغ نے کیا تھا۔ پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت اس بات کی ہوئی ہے کہ آج قادر باغ محلے کی جامع مسجد ابراہیمی کے اندر جو مدرسہ ابراہیمی چل رہا ہے، مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب حفظہ اللہ کے زیر نگرانی، جناب شبیر خان صاحب کی زیر صدارت، اس پہ طلباء کو، نونہالوں کو بنیادی طور پر قرآن مجید کی اور احادیث نبویہ کی سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بہتر طریقے سے طلباء نے تعلیمی مظاہرے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس علمی سلسلے کو بہت ہی قوت و طاقت کے ساتھ جاری رکھے، اور اس سلسلے میں جو کاوش ہے یہ ہمدرد فرما رہے ہیں، اس کو قبول فرمائے، محلے کے بچوں کو، بچیوں کو اور اس کے فیضان کو آگے تک بھی پروردگار منتقل فرمائے۔ اور ہمارے دین میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اللہ کا جو کلام پڑھ کے بندوں کو سنایا ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے وہی تعلیم کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا، اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مقصد تخلیق کو پورا کرنا ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اپنے ملک میں بھی ہم امن و سلامتی کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خود بھی چین سے رہیں اور اپنائے وطن کو بھی، اور دنیا میں رہنے بسنے والی ساری قوموں کو بھی امن عطا کرے۔ ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے مومن کی تعریف محض مسجد میں نماز پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ و حج کرنے کے حوالے ہی سے نہیں فرمائی ہے، بلکہ عقیدے اور عبادات اور معاملات کے ساتھ تعلیم یہ دی ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کامل مومن جو ہے جس کے وجود سے تمام انسانوں کی جانیں اور ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کو تحفظ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تقسیم انعامات کا ایک پروگرام میں ہم شریک ہوئے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اسکول اور کالج کو جانے والے طلباء اس مسجد سے جڑ کر صرف 1 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر یہ تجوید سے قرآن پڑھنا بھی سیکھے، ناظرہ بھی سیکھے، اور حفظ القرآن میں پارہ مکمل یاد کیے۔ یہ مختلف اسکول اور کالجز کو جانے والے طلباء تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئز کے امتحان اس کا امتحان کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اور اس میں بھی مختلف پروفیشنل کورسز کرنے والے طالبات و طلباء نے حصہ لیا اور انعامات حاصل کیے، اور بہت بڑی تعداد میں پروگرام منعقد کیا۔ اسی خوشی میں محلے کے تمام افراد اور خاص طور پر شبیر خان صاحب کی مسلسل جستجو سے آج ایک بہت ہی عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام جیسے ایک بڑے جامعہ کا پروگرام ہوتا ہے، ایک بڑے مدرسے کا پروگرام ہوتا ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا پروگرام ہوتا ہے، اس نوعیت کا پروگرام تھا، لیکن طلباء کا پرفارمنس اور طلباء کے دینی جذبے کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ تمام حضرات کو کہتا ہوں کہ مسجد کا اگر صحیح طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور مسجد سے اگر صحیح طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے تو مسجد ابراہیمی قادر باغ نامل نگر یہ مسجد آئیڈیل ہے۔ اور میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ دیکھیں یہاں کا نظم کس طور پہ چلتا ہے، اور کمیٹی ہو تو ایسی ہو جو فعال ہو، جو ہر کام میں آگے بڑھ کر کام کرے، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھیں، اور پھر خطیب اور امام کی ایسی بات سنیں، اور اپنے خطیب اور اپنے امام کو اپنا ہر فیلڈ میں امام بنا کر ان کی بات سنیں، تو اس طور پر پھول کھلتے ہیں محلوں میں۔
اور محلے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، محلوں سے برائیاں دور ہوتی ہیں، خیر کی امید کی جا سکتی ہے، آئندہ کا جنریشن دیندار آتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور اس کے ذریعے تمام محلوں کی مساجد کی کمیٹی والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے محلوں میں مساجد کے اندر عصری علوم کے پڑھنے والوں کے لیے دینی تعلیم اور تربیت کا نظم کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک انتہائی اہم پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جی ایم گارڈن آئے ہوئے ہیں۔ قادر باغ نادل نگر کے محلے کے ایک اہم ترین مسجد ابراہیمی میں الحمدللہ مسجد کو جس طریقے سے دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس انداز سے مسجد سے استفادہ کیا جاتا تھا، محلے والوں کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا، مسجد ابراہیمی کی تمام ٹیم جس کی یعنی باغدور محترم خطیب صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر کلیم صاحب سنبھالتے ہیں، صدر محترم جناب شبیر خان صاحب اور دیگر کمیٹی کے حضرات اس پورے مشن کو لے کر چلتے ہیں کہ محلے کے تمام افراد میں دینی شعور کیسا بیدار کیا جائے۔ اس میں خاص طور پر عصری علوم کے پڑھنے والے طلباء اور طالبات، اسکولز کالجز جانے والے طلباء اور طالبات جو اسکولنگ سے لے کر کے کالج سے لے کر کے ڈگری کرنے والے، MBBS کے اسٹوڈنٹس، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، MBA MCA کے اسٹوڈنٹس، اور پھر نیچے کالج